اب دوسری بات، بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کے شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ۔ غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی، لے کر کے گئے۔ لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا، پالا ہوا نہیں پلا ہوا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ پالا ہوا نہیں، خود سے پلا ہوا کتا نکلا ساتھ میں، اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا، اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے، پلا ہوا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا۔ یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو۔ اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے، لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر دو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا، اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنا رکھا ہے۔ جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں، خود سے گھروں کے پاس بیٹھ کر پل جاتا ہو، اس کتے کو کا حال یہ ہے کہ دربار غوث کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، غوث پاک کے آستانے کے سائے میں بیٹھا کرتا تھا، اور طاقت کا حال یہ ہے کہ جنگل کے راجا کو بھی پھاڑ کے رکھ سکتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اب دوسری بات میری یہ توجہ سے سنو، دوسری بات یہ سنو کہ غوث پاک کے دسترخوان پر پڑے ہوئے ٹکڑے یا پھینکے ہوئے ٹکڑے کھا کر پالا ہوا نہیں بلکہ پلا ہوا کتا شیر پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اب سوچو کہ غوث پاک نے جس کو پالا ہو، پلا ہوا نہیں بلکہ غوث پاک کے ہاں پالا ہوا، اور وہ بھی کتا نہیں، کوئی وقت کا عالم دین ہو تو پھر وہ اپنے زمانے کا مجدد اعظم بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو یوں کہتے ہیں، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم کا وہاں پر دربار کا کتا ہوں، بلکہ وہ پلا ہوا نہیں پالا ہوا۔ اور جس کو غوث پاک کی نسبت حاصل ہو، عنایت حاصل ہو، پھر وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر کہتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے کتے میری قسمت کی قسم کھائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں؟ ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت اسی نسبت اور اسی صحبت کے بارے میں کہتے ہیں یا سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ غوث پاک سے ان کے دروازے کو نسبت ہے، ان کے دروازے سے کتے کو نسبت ہے، اور کتے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے نسبت ہے۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس کی گردن میں پٹا ہو تو اس کو میونسپلٹی والے اٹھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ کسی کا پالا ہوا ہے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ہم بھی دعا یہی کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی نسبت آخری سانس تک ہمارے ساتھ برقرار رہے۔